اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، تاریخ تشیع کی نہایت جلیل القدر شخصیت جناب سید محمد مہدی بحر العلوم کے حالات زندگی آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، جو کچھ تاریخ اسلام میں، تاریخ تشیع میں فقہائے شیعہ نے، نامور جلیل القدر فقہا نے سید محمد مہدی بحر العلوم کے بارے میں جو کلمات قلم بند کیے، ان کلمات کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ بیان ہوا سید مہدی بحر العلوم کو علامۃ الدہر، عجوبۃ الدہر، وحید عصر، جامع معقول و منقول اور مرجع عصر دوران کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ ہستی جسے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے اپنے سینے سے لگایا اور امام زمان علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے علمی فیض ان میں منتقل ہوا، وہ ہستی سید محمد مہدی بحر العلوم کی ہستی ہے۔ عزیزان محترم، یہ سید محمد مہدی بحر العلوم کے بارے میں ہم نے بیان کیا کہ عید الفطر کی رات سحر سے پہلے 1155 ہجری قمری کو سید محمد مہدی بحر العلوم کربلا معلی میں ان کی ولادت ہوتی ہے۔ بیان ہوا کہ خاندان علمائی خاندان ہے، نسل در نسل اس خاندان میں علماء موجود ہیں، اور عزیزان محترم، علمائی خاندان میں اور علماء ربانی کے خاندان میں، وہ بھی نسل در نسل علماء کے خاندان میں پیدا ہونا، یقینی بات ہے اس کی خود ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ علماء ربانی، علماء شیعہ در واقع حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات سے نہایت ممتاز اور نمایاں درر کو اپنے علم کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں، اور ان میں سے ممتاز ترین پر وہ عمل پیرا ہو کر علماء ربانی کہلاتے ہیں کہ جن کا علم ان کے عمل کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، اور وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں معرفت کے میدان میں، عمل کے میدان میں، عبادت کے میدان میں واقعاً ممتاز شخصیات ہوں، اور پھر ایسی شخصیات نسل در نسل اگر چلتی آئیں تو یقینی بات ہے اس نسل سے نہایت ممتاز شخصیات ہی نمودار ہوں گی۔ اور سید محمد مہدی بحر العلوم جو حضرت امام حسن مجتبی علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اور حسن مصنع کی تک ان کا شجرہ نسب پہنچتا ہے، نہایت ہی ممتاز شخصیت ہے۔ بیان ہوا حوزہ علمیہ کربلا معلی کے جلیل القدر فقہا نے انہیں اجتہاد کا اجازہ دیا، اور جلیل القدر فقی مرجعیت عظمی وحید بہبہانی سے وہ فیضیاب ہوا کرتے تھے۔ بیان ہوا کہ وحید بہبہانی جب اپنی زندگی کے آخری مراحل تک پہنچے تو انہوں نے درس دینا بند کر دیا، اور جو لوگ ان سے علمی فیض حاصل کرنے کے لیے، فتاویٰ لینے کے لیے رجوع کیا کرتے تھے، تو ایسے میں وحید بہبہانی کہولت سن کے باعث وہ اپنے علمی مسائل میں سید محمد مہدی بحر العلوم سے مشورہ کیا کرتے تھے، اور سید بحر العلوم کو ہی وحید بہبہانی نے کربلا معلی سے نجف اشرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور نجف اشرف میں حوزہ علمیہ نجف کو آباد کرنے کا مشورہ دیا۔ لہٰذا استاد کا حکم ماننا لازم تھا۔ مرحوم سید محمد مہدی بحر العلوم استاد کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے نجف اشرف عراق آئے، اور عراق کے اس عظیم الشان حوزے کی
باغ دوڑ کو اپنے ہاتھ میں سنبھالا، مرجعیت عظمیٰ کی جو کمان ہے اس کو انہوں نے سنبھالا، شیعوں کی قیادت کے فرائض انجام دینا شروع کیے۔ عزیزان محترم، سید محمد مہدی بحر العلوم کی گراں قدر خدمات ہیں۔ معاشرتی میدان میں لوگوں کی زندگی میں جو پیچیدگیاں ہیں، جو مسائل ہیں، انہیں حل کرنا سید محمد مہدی بحر العلوم نے اپنی زندگی کا لازمہ قرار دیا۔ حوزہ علمیہ نجف اشرف کے مسائل میں نظم و ضبط پیدا کرنا اور حوزے کو آباد کرنا، یہ ان کی بنیادی ترجیحات تھی۔ لہٰذا انہوں نے اپنا تمام تر وقت حوزہ علمیہ نجف اشرف کے لیے وقف کیا اور تمام معاملات کو اپنے ہی ہاتھوں میں نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے اپنے شاگردوں میں نہایت ممتاز ترین شاگردوں سے مدد لی تاکہ وہ حوزہ علمیہ میں ان معاملات میں سید محمد مہدی بحر العلوم کی مدد کریں کہ جنہیں ایک فقیہ جامع الشرائط نے انجام دینا ہے۔ عزیزان محترم، مرحوم مہدی بحر العلوم عوامی خدمت میں ایک نہایتی منفرد مقام رکھتے تھے، لیکن حوزہ علمیہ کو آباد کرنے کے لیے اور باقاعدہ مرجعیت عظمیٰ کو جو ہے وہ اس کے وظائف کو اور فرائض کو انجام دینے کے لیے وحید بہبہانی کو نہایت نامور قابل معاونین کی ضرورت تھی۔ لہٰذا انہوں نے اپنے شاگردوں میں شیخ جعفر کاشف الغطاء کا انتخاب کیا تاکہ وہ فتویٰ دیں اور لوگوں کے شرعی مسائل کا جو ہے وہ جواب دیں، جو رجوع کرتے ہیں وہ ان کے مسائل کا جواب دیں۔ شیخ جعفر کاشف الغطاء کی علمی عظمت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے تاریخ اسلام میں، نہایت بلند قداور علمی شخصیت ہے، لیکن اس کے باوجود شیخ جعفر کاشف الغطاء اپنے عمامے سے تحت الحنک کو کھول کر اس سے باقاعدہ سید محمد مہدی بحر العلوم کی جوتوں کو صاف کیا کرتے تھے، سید محمد مہدی بحر العلوم کی عظمت کے پیش نظر۔ عزیزان محترم، تحت الحنک یہ عمامے کا اوپر والا کپڑا ہوتا ہے کہ جسے باقاعدہ نماز کے دوران کھول کر گردن پر ڈالنا مستحب ہے۔ اس تحت الحنک سے باقاعدہ نعلین کو اور جوتے کو صاف کرنا، وہ بھی اس شخصیت کا کہ جو حوزہ علمیہ نجف اشرف میں فتوے کی مسند پر بیٹھا ہے اور فتویٰ دے رہا ہے، لوگوں کی روزمرہ زندگی کے جو سوالات ہیں ان سوالات کا جواب دینے کے لیے بیٹھا ہے۔ وہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، وہ اپنے عمامے کا تحت الحنک کھول کر وحید بہبہانی کے اس نہایتی منفرد، نہایتی ممتاز، نہایتی گراں قدر شاگرد سید محمد مہدی بحر العلوم کے جوتوں کو صاف کر رہا ہے، صرف اور صرف مہدی بحر العلوم کی عظمت کے پیش نظر۔ لہٰذا فتوے کی مسند انہوں نے شیخ جعفر کاشف الغطاء کو سونپ دی۔ اب یہاں پر سید محمد مہدی بحر العلوم کو جامع مسجد جو نجف اشرف ہے اس کے لیے ایک امام کی ضرورت تھی۔ لہٰذا شیخ حسین نجفی جو ان کے ایک نہایتی ممتاز اور نہایتی مقدس، پاکیزہ اور نیک عالم دین ہیں اور سید محمد مہدی بحر العلوم کے شاگردوں میں وہ موجود تھے، انہیں باقاعدہ جامع ہندی کی انہوں نے مسجد میں نماز کے فرائض جو ہے وہ جماعت ادا کرنے کے ان کے ذمے لگائے تاکہ ایک ایسا مقدس عالم باقاعدہ مسجد میں لوگوں کی امامت کے فرائض کو انجام دے اور لوگوں کو اس عالم مادہ سے در واقع دار بقا کی طرف ان کی رہنمائی کرے۔ ایک عالم ربانی کا اس مسند پر ہونا نہایتی ضروری ہے۔ پھر سید محمد مہدی بحر العلوم نے شیخ شریف الدین محی الدین جو نہایتی ممتاز، نہایتی نامور اور زبدہ فقیہ تھے، انہیں باقاعدہ مسند قضاوت پر بیٹھنے کا حکم دیا تاکہ لوگوں کے درمیان جو اختلافات پیش آ جاتے ہیں، جو لوگوں کے درمیان جھگڑے ہو جاتے ہیں، جو لوگوں کے درمیان مشکلات ہوتی ہیں، ان مشکلات کے فیصلہ جات کے لیے در واقع ایک قاضی کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ وہ قاضی جسے باقاعدہ مرجعیت عظمیٰ منصب قضاوت پر فائز کرے اور اس کا حکم نافذ ہو، لہٰذا شیخ شریف الدین محی الدین باقاعدہ قضاوت کے فرائض انجام دیا کرتے تھے۔
اب ایسے میں خود سید محمد مہدی بحر العلوم کے کیا وظائف تھے؟ سید محمد مہدی بحر العلوم کا وظیفہ یہ تھا کہ وہ حوزہ علمیہ میں درس دیں اور طلاب کی علمی مشکلات کو حل کریں تاکہ حوزہ علمی اعتبار سے پروان چڑھے۔ اب عزیزان محترم آپ توجہ فرمائیں، مسند فتویٰ پر شیخ جعفر کاشف الغطاء کو بٹھایا، مسند امامت پر شیخ حسین نجفی کو بٹھایا، مسند قضاء پر شیخ شریف الدین محی الدین کو بٹھایا اور خود باقاعدہ حوزہ علمیہ میں تدریس کے فرائض کو انجام دینا شروع کیا۔ پس یہ وہ تمام فرائض ہیں کہ جو باقاعدہ دینی نقطہ نظر سے اسلامی تعلیمات کے مطابق ریاست مدینہ کے سربراہ فقیہ کو انجام دینا ہے۔ لہٰذا یہاں بے بانگ دہل کہا جا سکتا ہے کہ سید محمد مہدی بحر العلوم در واقع عملی طور پر ولی فقیہ یعنی ولایت فقیہ کا وہ نظریہ جو مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا اور مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جو نہایتی نامور گراں قدر فقہا میں مرحوم آخوند خراسانی اور ان کے شاگردوں نے جس نظریے کو لے کر چلے، جو نظریہ مشروطہ تھا کہ در واقع ان تمام دینی مسائل میں حکومت کو ایک فقیہ جامع الشرائط کی تائید کی ضرورت ہے تاکہ ان کے معاملات جو ہیں وہ مشروعیت اختیار کریں، تو ایسے میں آپ دیکھیں کہ قضاوت وہ اہم منصب ہے کہ جو خود حکمراں کی ذمہ داری ہے، یعنی ایک حاکم در واقع ایک قاضی ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زمانے میں خود سربراہ مملکت بھی تھے اور خود قاضی القضات بھی تھے، لیکن بعد کے ہم ادوار میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ اس سیٹ پر باقاعدہ جو حاکم وقت ہے اس کی جانب سے ایک قاضی القضات کو منسوب کیا جاتا تھا، اور اگر قاضی القضات حاکم اسلامی کی تائید حاصل نہ کرے کہ جو در واقع ریاست اسلامیہ کا سربراہ ہے یعنی حضرت سیدنا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا، تو اس قاضی کے فیصلے کی کوئی مشروعیت نہیں ہے۔ لہٰذا حاکم اسلامی کے وظائف میں سے ایک وظیفہ قضاوت کرنا ہے، اور یہی تو نظریہ ہے ولایت فقیہ کا کہ در واقع وہ قوانین جو اسلام نے بیان کیے ہیں ان قوانین کو باقاعدہ عملی جامہ پہنانا، اور یہی عملی جامہ پہنانا ولی فقیہ کی ذمہ داری ہے کہ جو در واقع حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی نیابت عامہ کے تحت باقاعدہ لوگوں کے جو معاملات ہیں، چاہے وہ ان کی انفرادی زندگی سے متعلق ہوں، چاہے وہ معاشرتی زندگی سے متعلق ہو، ان فرائض کو انجام دینا فقیہ جامع الشرائط کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا سید محمد مہدی بحر العلوم نے فتویٰ کے لیے بھی باقاعدہ جو لوگوں کی دینی مشکلات ہیں ان کے حل کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ فرد کو نامزد کیا، شیخ جعفر کاشف الغطاء کو۔ امامت کے فرائض انجام دینے کے لیے جو ہے وہ حسین نجفی کو باقاعدہ انہوں نے ذمہ داری دی، اور باقاعدہ انہوں نے جو ہے وہ منصب قضاء کے وظائف کو انجام دینے کے لیے شیخ شریف الدین محی الدین کو انہوں نے نامزد کیا۔ پس در واقع یہ تینوں شخصیات اس فقیہ جامع الشرائط کے منصوب کردہ تھے اور اس کے ماتحت اپنے فرائض کو انجام دے رہے تھے۔ پس در واقع وہ خود شخصیت جو ہے وہ زعیم حوزہ، وہ در واقع ولی فقیہ کے مقام پر امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی نیابت عامہ کے تحت در واقع ان فرائض کو انجام دے رہا ہے، اور اگر وہ باقاعدہ ولایت فقیہ کے اس نظریے کو جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا اور اس نیابت عامہ کو اگر فقہی اعتبار سے ایکسیپٹ نہ کرتا ہو تو یقینی بات ہے کہ وہ ان تین مناصب میں جو ہے وہ اپنے نمائندے جو ہے وہ مقرر نہ فرماتے۔ سید مہدی بحر العلوم کی عزیزان محترم جو خدمات ہیں ان کا بھی اعتراف کرنا چاہیے، اور معاشرتی خدمات ایسی بے نظیر خدمات ہیں سید محمد مہدی بحر العلوم کی کہ انہوں نے متعدد جو ہے وہ ایسے مراکز قائم کیے کہ جہاں سے عوام کی خدمت ہو، اور سید مہدی بحر العلوم نے ایسی بعض خدمات انجام دی ہیں جو آج تک بشریت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ مثلا مسجد سہلہ، کون جو ہے وہ مؤمن مسجد سہلہ سے عالم نہیں ہے، باخبر نہیں ہے؟ کون مؤمن ایسا ہے جو مسجد کوفہ سے باخبر نہیں ہے اور مسجد کوفہ کو نہیں جانتا؟ عزیزان محترم، ان دو مسجدوں میں حضرت امام زمان
اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا جو مکان ہے، جہاں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نے آ کر نماز ادا کی، وہ مکان کیسے معلوم ہو؟ درواقع سید محمد مہدی بحر العلوم نے اس مکان کو معین کیا، اور یہ خود سید مہدی بحر العلوم کے امام زمان سے رابطے کی دلیل ہے، درواقع امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے ملاقات کی دلیل ہے، اور ان کی ایک معنوی قداست کی دلیل ہے کہ سید مہدی بحر العلوم نے مسجد سہلہ میں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی محراب کو معین کیا، اور آج دیکھیں وہ محراب کیسے وہاں مسجد جو ہے وہ کیسے قائم ہو چکی ہے، اور باقاعدہ کیسے جلیل القدر عالیشان قسم کی وہاں پر محراب ہے۔ اور درواقع سید مہدی بحر العلوم کے بعد جتنے علماء، جتنے فقہاء، جتنے طلاب، جتنے شاگرد وہاں جا کر امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے توسل کرتے ہیں، درواقع سید محمد مہدی بحر العلوم ان توسلات میں برابر کے شریک ہیں۔ پھر سید محمد مہدی بحر العلوم کی ایک نہایت عظیم خدمت کہ نجف اشرف میں ایک مسجد ہے، آپ نے یقیناً اس کی زیارت کی ہوگی، جسے جامع شیخ طوسی کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب آپ وادی السلام میں جائیں حرم مطہر سے، تو وہیں جیسے ہی حرم مطہر سے آپ باہر نکلتے ہیں، وادی السلام کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں، تو آپ کے بائیں ہاتھ پر یہ جامع شیخ طوسی آتی ہے۔ یہ مسجد 1000 سالہ قدمت رکھتی ہے، اور اس مسجد کی تعمیر نو کرنا، اس کی بازسازی کرنا، اس میں باقاعدہ اسے دوبارہ احیاء کرنا، یہ فریضہ بھی سید محمد مہدی بحر العلوم نے انجام دیا۔ یہ کوئی کم جو ہے وہ مکتب تشیع کے لیے کوئی کم خدمت نہیں ہے، اس مسجد کو احیاء کرنا جو 1000 سال خدمت رکھتی ہے۔ پھر نجف اشرف میں باقاعدہ علماء کے خطی نسخ کے لیے باقاعدہ کتاب خانہ تاسیس کرنا، جو مکتبہ بحر العلوم کے نام سے آج بھی موجود ہے، اور یہ بہت بڑی خدمت ہے کہ علماء کے قلمی نسخے، جیسے ہم مرحوم آیت اللہ مرعشی نجفی کے حالات زندگی میں بیان کر چکے کہ علماء کے پاس جو ہے وہ اتنے وسائل، اتنی سہولیات نہیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے آثار کو پبلش کر سکیں، ان کی نشر و اشاعت کر سکیں، لیکن لا عقل ان نسخوں کو کہ جو علماء اپنے ہاتھوں سے تحریر کرتے ہیں، کسی نے 2 صفحات تحریر کیے، کسی نے 5 صفحات تحریر کیے، کسی نے 1000 صفحے تحریر کیے، بالآخر ہے وہ ایک میراث تشیع ہے، اس کی حفاظت کرنا نہایت ضروری ہے۔ لہٰذا سید محمد مہدی بحر العلوم نے ایسے خطی نسخ پر مشتمل ایک کتاب خانے کو تاسیس کیا کہ جن میں علماء کے آثار کو محفوظ کیا جائے۔ پھر سید محمد مہدی بحر العلوم کی خدمات میں سے یہ خدمت ہے کہ مسجد کوفہ بہت پرانی ہو چکی تھی، اور اسے باقاعدہ پانی سے، سیلاب سے بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے اس کی سطح کو زمین سے بلند کرنا جو ہے وہ بہت ضروری تھا، اور یہ خدمت بھی سید محمد مہدی بحر العلوم نے مسجد کوفہ کے لیے انجام دی۔ اور پھر مسجد کوفہ کے ساتھ آپ زیارت کے لیے جا چکے ہیں، وہاں پر حضرت مختار ثقفی کا مزار ہے، وہاں پر حضرت مسلم بن عقیل کا مقام ہے، اور باقاعدہ زیارت گاہ ہے۔ تو یہ مختار ثقفی کے مقام کو اور جگہ کو معین کرنا، یہ بھی سید محمد مہدی بحر العلوم کی معنوی کرامات اور معنوی مقامات میں سے ہے۔ آج وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک زری تعمیر ہو چکی ہے، باقاعدہ قبر تعمیر ہو چکی ہے، لیکن اس کے پیچھے باقاعدہ خدمت جو ہے وہ سید محمد مہدی بحر العلوم کی ہے، ان سے پہلے وہ جگہ معین نہیں تھی۔ پہلی مرتبہ عزیزان محترم وادی السلام قبرستان آپ یقیناً زیارت کے لیے گئے ہوں گے، اور اس قبرستان میں 2 جلیل القدر انبیاء ہود اور صالح کی قبر موجود ہے۔ اس میں وادی السلام میں ان 2 انبیاء کی قبر کی جگہ کو معین کرنا، یہ خدمت بھی سید محمد مہدی بحر العلوم کی ہے۔ انہوں نے معین کیا کہ یہاں یہ 2 انبیاء اس مقام پر موجود ہیں، یہاں ان کی زیارت کے لیے آیا جائے بعنوان نبی ہود و نبی صالح۔ بس یہ بھی سید محمد مہدی بحر العلوم کی معنوی خدمت ہے جو انہوں نے تشیع کے لیے انجام دی۔ اور پھر حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر کی تعمیر نو کرنا، اس میں مزید جو ہے وہ اس کے رقبے میں اضافہ کرنا تاکہ زائرین کو زیارت کے لیے سہولت ہو سکے، یہ بھی سید محمد مہدی بحر العلوم کی خدمت ہے جو انہوں نے تشیع کے لیے انجام دی۔
اور یہ خدمت در واقع جتنی بھی خدمات ہم نے سید مہدی بحر العلوم کی بیان کی ہیں، یہ در واقع تاریخ تشیع میں سنہرے حروف سے یاد کی جائیں گی۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال اس جلیل القدر سید کے درجات کو عالی و متعالی قرار دے، اور ہمیں ان کی جو علمی خدمات ہیں، جو ان کے معنوی فیوزات ہیں، ان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ دنیا جہان میں جو مؤمنین آباد ہیں، اللہ تبارک و تعالی حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے صدقے ان کی تمام مشکلات کو حل فرمائے۔ جو مومنین پریشان حال ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے۔ جو بے گناہ قید ہیں ان کو قید و بند کی صعوبتوں سے نجات عطا فرمائے۔ پروردگار جو مؤمنین اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، پروردگار ان کے گھروں میں مناسب رشتے پہنچا کر انہیں خوشحال فرما، اور جو اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی کے لیے مالی توان نہیں رکھتے، پروردگار ان کی اس مشکل کو حل فرما۔ پروردگار حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے امام رعوف امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا کو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔